حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب لوگ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھول جائیں گے، تو پھر ان کی دنیا بھی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرحومین کی قبور پر جانے کی اجازت بھی عنایت فرمائی، مردوں کو، خواتین کو بھی، یعنی کہ مردوں کو تو جانے کا حکم ہے ہی، لیکن خواتین کو بھی اپنے محارم کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، آج دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کے اندر اتنا مستغرق ہو چکا ہے، اتنا اس کے اندر مصروف ہو چکا ہے، اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ جائے کہ اسے زندہ یاد رہیں، اسے تو مردہ بھی بھول گئے ہیں، اسے اپنے مرحومین جو ہے وہ بالکل بھول گئے ہیں۔ اب تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اعزاء اقارب کی بھی جو قدر ہے اور منزلت ہے وہ بھی بالکل کھو چکے ہیں، ہم کھو چکے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ فیس بک پر تو آپ کے 1000 فرینڈز ہوں گے، 600 فرینڈ ہوں گے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ نے جو آپ کے اعزاء اقارب میں ہیں، آپ نے ان کی فرینڈشپ کو ختم کر دیا۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ نے ان کو ختم کر چکے ہیں۔ ان رشتوں کی جو ایک خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو ختم کر چکے ہیں۔ اور یقیناً ان باتوں کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں اور کس سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ، اگر ایمان والا قرآن سے جڑتا ہے، دینی تعلیمات سے جڑتا ہے، جب وہ دینی تعلیمات سے جڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اخروی سوچ نصیب فرماتے ہیں، اور اخروی سوچ کے نتیجے میں سبحان اللہ وہ اپنے زندوں کو بھی یاد رکھتا ہے اور اپنے مردوں کو بھی یاد رکھتا ہے، اور ان کے لیے وہ فاتحہ خوانی کا اہتمام، اصالہ ثواب کا اہتمام، قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے چاچا، خالہ، پھوپھیاں، یہ تو رشتے پھر بھی شاید کہ ایک اسٹیپ آگے ہیں، لیکن وہ اسٹیپ جو بالکل ایک قریبی رشتہ ہے، مثال کے طور پر والدین کا رشتہ ہے۔ آج میرے بہت سے ناظرین ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت اور سلامتی نصیب فرمائے، ان کا سایہ قائم دائم فرمائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا دونوں میں سے ایک یا کوئی ایک رخصت ہو چکا ہے، تو کتنے ہیں میرے دوست احباب اور میرے ناظرین اور سامعین میں سے جو اپنے والدین کی قبور پر حاضری دیتے ہیں، حالانکہ اس ملک میں ہونے کے باوجود، اور یہاں بھی جو آسائش اور ماشاءاللہ تمام معاملات موجود ہیں، گھر کے اندر 1-1، 2-2، 3-3 گاڑیاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے ہی افراد موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اہل قبور کو بھول چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھول چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب لوگ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھول جائیں گے، تو پھر ان کے لیے ان کی دنیا بھی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دیتا ہے جمعے والے دن، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی تو یقیناً ہے کہ اس کے بچے کے جانے کی وجہ سے، اس کے وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ پڑھنے کی برکت سے، ذکر و اذکار کرنے کی برکت سے اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں، اس جانے والے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کے نیک ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ والدین کی قبر پر جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نیک ہونے کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اور جو
جو خوش نصیب اپنے والدین کو زندہ پا کر ان کو ان کی اس عمر کے اندر ان کی خدمت کرتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ جو اپنے مردہ والدین کی قبر پر جاتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے نیک ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جو زندہ والدین کے پاس جاتا ہوگا، ان کے پاس بیٹھتا ہوگا، ان کی خدمت کرتا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس کی طرف ذرا غور کیجئے۔ آج ہم نہ جانے کس سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی اس سمت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، اور پھر اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ آنے والی جنریشن ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ شاید کہ اس بات سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کی اولاد ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی۔ یاد رکھیے، ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا اگر کسی تنگ دستی کا شکار ہے، وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اگر تو دنیا میں زندہ ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو سبحان اللہ وسیع فرما دیتے ہیں، اس کی دنیاوی معاملات میں سبحان اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جو اولادیں والدین کی فرما بردار ہیں، آج انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر پرسکون زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، یہ کتنا فرما بردار بچہ ہے اپنے والدین کا، ماشاءاللہ، کتنے خوش نصیب والدین ہیں اس کے کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اور سبحان اللہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا رہا ہے۔ لیکن بدنصیب ہیں وہ اولاد جو والدین کو زندہ پا کر بھی ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کو وقت نہیں دیتی۔ یاد رکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی صرف والدین کو نہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی کسی ان چیزوں کی دنیا کے مال و متاع کی ضرورت ہے۔ انہیں اگر ضرورت ہے تو آپ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آپ کی کمپنی چاہیے، وہ آپ کی کمپنی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ میری اولاد اب جوان ہو چکی ہے، اب وہ میرے پاس کچھ وقت گزارے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا مشغول کر چکے ہیں، اور دنیاوی کامیابی کو ہم دنیاوی چیزوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیاوی معاملات ممکن ہے کہ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی ترقی کا سبب ہے، حقیقتاً وہ ترقی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب کہ آپ اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں۔ اگر دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے۔ میرے جتنے ناظرین و سامعین اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، یہ عہد کر لیجئے کہ اگر میرے والدین زندہ ہیں تو آج سے میں نے ان کو موقع دینا ہے۔ اور میں کہوں گا، یہاں یہ بھی کہوں گا، میرے والدین بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، باپ تو باپ ہی ہوا کرتا ہے، لیکن یقیناً وہ اولاد سے محبت ہی کیا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار سختی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو یقیناً بسا اوقات جو ہے وہ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقتاً باپ کا حق ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی اولاد کی تنبیہ کریں۔ لیکن میں کہوں گا، آج یہ بھی کہوں گا کہ میرے جتنے والدین ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو معاف کر دیں، اور اپنی اولادوں کو اپنی محبت اور اپنی انسیت کا احساس دلائیں کہ میں تمہارا والد ہوں، مجھے تم سے پیار ہے، پیار کی بنا پر میں تمہیں یہ غصہ کرتا ہوں، پیار کی بنا پر میں تم سے ناراض ہوتا ہوں۔ اس چیز کا احساس دلائیے۔ آج بچوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کو کیا معلوم، کل اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کل آپ کے بچے بھی آپ کو یہی کہیں گے۔ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک والد تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، اور بچہ جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ اب تو یہ معاملہ جو ہے مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ والدین کو بھی اولڈ ہوم میں لے جاتے ہیں۔ بدبختی کی انتہا ہے، محرومیوں کی انتہا ہے۔ تو وہ جب والد کے پاس گیا ملنے کے لیے تو بتایا گیا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ اپنے ابو سے کہتا ہے کہ ابو جی، کوئی آخری چاہت آپ کی، کوئی خواہش آپ کی ایسی ہو؟ کہا بیٹا، بس میری اور خواہش نہیں، یہ جو چھت کا پنکھا ہے اس کو بدل دو، اس چھت کے پنکھے کو بدل دو۔ تو بیٹا حیران ہوتا ہے، ابو جی آپ جا رہے ہیں دنیا سے، پنکھے سے اس کا کیا تعلق، آپ تو یہ چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ بیٹا کل تم نے بھی یہی آنا ہے، بیٹا کل تم نے بھی یہی آنا ہے، آج مجھے یہاں چھوڑ کے گئے تھے، کل تم نے بھی یہی آنا ہے۔ آج ہم جیسا سلوک اپنے والدین سے کریں گے تو اس بات کی امید مت رکھیے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہوگی۔
اگر آج اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو انشاءاللہ یہ والدین کا جو بدلہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو یاد رکھیے آج جس طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھی وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ اپنے، اور احادیث کے اندر یہی احکام ملتے ہیں کہ اپنے زندہ اعزاء اقارب کو بھی یاد رکھو، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبور پر حاضری دو، تاکہ آنے والی نسلیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کے باپ دادا کی قبریں کہاں ہیں۔